السلام علیکم، امید کرتی ہوں میرے تمام اسٹوڈنٹس بالکل خیریت سے ہوں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 10th کلاس میتھمیٹکس کی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز جو کہ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اگر آپ یہ تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے شارٹ کوسچن جو ایزیلی اٹمپٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ شارٹ کوسچن میں آپ کو جو ڈیفینیشنز والا پورشن ہوتا ہے سیپریٹلی تو نہیں ہوتا، لیکن ہر پارٹ میں آپ سے کم از کم 3 یا 4 ڈیفینیشنز لازمی پوچھی جاتی ہیں. تو آپ اگر ان ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیں گے تو آپ کی ڈیفینیشنز کی ٹینشن آپ کو بالکل ختم ہو جائے گی. اور یہ ڈیفینیشنز جو ہیں یہ جو اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی کہ وہ والے اسٹوڈنٹس جن کی میتھس اردو میں ہے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو. انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی، تو وہ اگر تیار کر لیں گے تو ان کی بھی جو ہے وہ ڈیفینیشنز اچھی طرح پریپیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ تمام اسٹوڈنٹس کے پیپر بہت زیادہ اچھے ہو جائیں. ٹائم آپ کے پاس بالکل شارٹ رہ گیا ہے، بہت ہی کم رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، صرف آپ کو بس 1 منتھ ہے. اپریل میں تو آپ کے جو پیپر سٹارٹ ہیں، 1 اپریل سے ہی جو ہے وہ آرٹس گروپ کے سٹارٹ ہیں، اور ساتھ ہی 3 اپریل سے جو ہے وہ سائنس گروپ کے بھی سٹارٹ ہیں. تو اپنی تیاری کو جو ہے وہ پھر بالکل فائنل کریں، اور فائنل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. نماز جو لازمی پڑھا کریں. دیکھیں ان دنوں میں آپ پہ پریشر بہت زیادہ ہے، یہ پتہ ہے تمام اسٹوڈنٹس پہ پریشر ہوتا ہے، لیکن اس پریشر میں اپنے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں جو کچھ ٹائم اسٹڈیز کو بھی دیں، نماز کو بھی دیں، اور تھوڑا اپنے آپ کو ریفریش بھی کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ صرف اس ٹینشن کو لے کے بیٹھے رہیں گے اور صرف یہی کہیں گے کہ پڑھ لیں تو آپ سے نہ ٹھیک سے پڑھا جائے گا، اور نہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے. تو اپنی ہیلتھ کی طرف بھی لازمی فوکس کرنا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے پیپرز آسان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا. تو کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا اس دعا پہ. جو چاہتا ہے کہ ہمارے پیپرز اچھے ہوں وہ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دے، جو نہیں چاہتا وہ پھر نہ لکھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں. سبسکرائب کا بٹن ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو یہ آپ کے پاس ساتھ میں یہ ایک گھنٹی کا آپشن ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے آل پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آل پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو تمام جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب آپ اس چینل پہ آئیں گے تو آپ کو اس میں آپ کے ریلیٹڈ بہت سارا مٹیریل اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو آپ کے لیے بہت یہ ہیلپ فل ہوگا. یہ دیکھیں تمام جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تمام یہاں پہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں بورڈ اسکیم جو کہ 10th کلاس کی ہے، تو یہ تمام سبجیکٹس کی جو ہے الگ الگ اسکیم ہم لوگوں نے یہاں پہ آپ کے لیے شیئر کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امپورٹنٹ کوسچنز بھی ہیں، جیسے انگلش کا گیسٹ پیپر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بیولوجی کی پیئرنگ اسکیم ہے، فزکس کی پیئرنگ اسکیم ہے، یہ تمام سبجیکٹس کی پیئرنگ اسکیم ہے. اس کے علاوہ کیمسٹری کی ہے، اور بھی بہت سے مطلب بہت ساری ویڈیوز ہے. تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو پلے آل کریں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ 10th کے گیسٹ پیپر ہیں، امپورٹنٹ کوسچنس فزکس کے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو میتھس کے بھی امپورٹنٹ کوسچنس ہیں. اس کے علاوہ 9th کی جو بورڈس کے علاوہ گیسٹ پیپرز بھی 9th کے سارے دیے ہیں. اس کے علاوہ یہ کون سے پیپر ہیں، گزرا کے جو پریویس پیپرز ہیں، جتنے بھی پریویس پیپرز ہیں وہ تمام اس میں دیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ان کو، اور یہ سارے سالوڈ ہیں. ٹھیک ہے، سالو کر کے میں نے اپلوڈ کیے ہیں. تو اگر آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پچھلی دفعہ پیپر کس طریقے سے آیا تھا اور اب جو پیپر کس طریقے سے آنا ہے. دیکھیں یہ سارے 2022 کے پیپرز ہیں، اور اس میں آپ فرسٹ ایئر کے بھی ہیں، سیکنڈ ایئر کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو لازمی واچ کیجیے گا. اس کے علاوہ فرسٹ ایئر کے بھی گیسٹ پیپرز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے، سیکنڈ ایئر کے گیسٹ پیپر مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بورڈ اسکیم جو فرسٹ ایئر کی ہے وہ بھی ساری یہاں پہ اپلوڈڈ ہے. اس کے علاوہ جو پریکٹیکلز ہوئے تھے لاسٹ ٹائم انٹر کے یعنی سیکنڈ ایئر کے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ ملٹیپل پلے لسٹ ہے کہ ہمارے پاس جو فزکس کی بھی ہیں، نومیریکلس کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ 10th کی میتھس کی ہے. کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی جو ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس وہ ہے دائرے کا قطع. دائرے کا قطع کیا ہوتا ہے؟ دائرے کا وہ خط جو اس کی کوس اور وتر نے گھیرا ہو. ٹھیک ہے، دائرے کا ماس سیدھی لائن جو دائرے کو ایک نقطہ پر مس کرے، دائرے کو صرف اور صرف ایک نقطہ پر مس کرے، ٹچ کرے، اس کا ہم لوگ کہتے ہیں دائرے کا ماس. دائرے کا سیکٹر یا قطع دائرہ کیا ہوتا ہے؟ دائرے کے 2 ردیسی قطعات اور ان کی کوس سے گھرا ہوا علاقہ دائرے کا سیکٹر کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس محصور دائرہ. ایسا دائرہ جو مثلث کے اضلاع کو اندر سے مس کرے وہ محصور دائرہ کہلاتا ہے، جس کو ہم لوگ انسکرائبڈ سرکل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
محاصرہ دائرہ ایسا دائرہ جو مثلث کے تینوں رداسوں سے گزرے محاصرہ دائرہ کہلاتا ہے، یعنی کہ محصور وہ جو کہ ٹرائنگل کے اندر ہوتا ہے اور محاصرہ وہ جو ٹرائنگل کے باہر ہوتا ہے۔ جانبی دائرہ ایسا دائرہ جو مثلث کے دو اضلاع کو اندر سے اور ایک ضلع کو باہر سے مس کرے وہ جانبی دائرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرکزی زاویہ ایک قوس دائرے کے مرکز پر جو زاویہ بناتی ہے مرکزی زاویہ کہلاتا ہے، یا دائرے کے محیط پر بننے والا زاویہ معاصرہ زاویہ کہلاتا ہے۔ سائیکلک چوکور کیا ہوتا ہے؟ ایسے چوکور جس کے چاروں رداسوں سے دائرہ کھینچا جا سکتا ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ سائیکلک چوکور کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دائرے کا محیط کیا ہے؟ اگر دائرے کا رداس r ہو تو اس کا محیط 2πr ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم سرکمفیرنس بھی کہتے ہیں۔ دائرے کا رقبہ اگر دائرے کا رداس r ہو تو اس کا رقبہ πr² ہوگا۔ یہ آپ کے MCQs میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ ایریا آف سرکل کیا ہے، دائرے کا رقبہ کیا ہے، اور جو سرکمفیرنس آف سرکل یعنی دائرے کا محیط، تو آپ جو ہے وہ اس کو MCQs پوائنٹ آف ویو سے بھی تیار کیجیے گا۔ اس کے بعد کوس کیا ہوتی ہے؟ آرک محیط کا ایک ٹکڑا دائرے کی کوس کہلاتا ہے۔ دائرے کا وتر محیط پر دیے ہوئے دو نقاط کو ملانے والا خط دائرے کا وتر کہلاتا ہے، لیکن یہ دائرے کے مرکز سے نہیں گزرتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سینٹر سے نہ گزرے لیکن سینٹر کے علاوہ کسی بھی دو سرکل کی دو پوائنٹس کو ٹچ کرے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ دائرے کا وتر یعنی کارڈ آف دا سرکل کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دائرے کا قطر کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اس کے مرکز میں سے گزرے، اس کو ہم ڈایامیٹر بھی کہتے ہیں۔ دائرے کی کوس صغیرہ اور کوس کبیرہ، یہ جو DEF کو ملانے سے جو کوس بنے گی یہ ہمارے پاس کوس صغیرہ کہلائے گی، اور ABC سے جو کوس بنے گی وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی؟ کوس کبیرہ۔ اس کے بعد دائرے کا اندرونہ اور بیرونہ، دائرے کا اندرونی رقبہ دائرے کا اندرونہ اور دائرے کا بیرونی رقبہ دائرے کا بیرونہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ ہے ڈیفینیشن وہ ہے ظل، سایہ، پروجیکشن۔ اگر کسی قطع خط پر ایک نقطے سے عمود گرایا جائے تو پایہ عمود کو اس نقطے کا ظل کہتے ہیں، جیسے CD پرپینڈیکولر ہے AB کے اور نقطہ D ظل ہے C کا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہمارے پاس لائن ہے نا، تو اس کے بعد C سے D پہ اگر ہم لوگ ایک پرپینڈیکولر ڈرا کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک تو پرپینڈیکولر ہے اور دوسرا یہ جو C ہے یہ کیا کرائے گا؟ پروجیکشن کرائے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی ظل سایہ کہلائے گا۔ زاویہ دو غیر ہم خط اور ہم سرہ شعاعوں میں ایک زاویہ بناتی ہے، شعاعیں ایک زاویہ بناتی ہیں۔ ڈگری ایک دائرے کے محیط کو 360 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو ایک کوس سے بننے والے زاویے کو ڈگری کہتے ہیں۔ ریڈین دائرے کے مرکز پر دائرے کے رداس کے برابر ایک کوس لگانے سے جو زاویہ بنتا ہے اسے ریڈین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں، تمام چیپٹرز میں سے یہ آئی ہوئی ہیں، تو اگر آپ یہ کر لیں گے نا تو آپ یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ تو اچھے طریقے سے پریپیئر ہو جائیں گی۔ اور جس طرح ایک دفعہ ریڈ آؤٹ اگر آپ کسی سے کروا لیں، جس طرح میں کہہ رہی ہوں تو آپ سن رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں گی، تو اس لیے لازمی جو ہے وہ اس کو دیکھیے گا ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ ٹرمینل زاویہ دو یا دو سے زیادہ زاویے جن کی ابتدائی اور اختتامی بازو ایک جیسے ہوں ٹرمینل زاویے کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں تو یہ ہمارے پاس یہ جو لائن ہوتی ہے نا یہ ہمارے پاس ہوتی ہے انیشیل، یعنی کہ جو ابتدائی عام ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے۔ اب یہاں سے اگر اینگل ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے چلنا تو یہ چلتا اگر دوبارہ اسی لائن پہ آ جائے تو اب ہماری جو ابتدائی لائن ہے وہ بھی یہی ہے اور جو اختتامی لائن ہے وہ بھی یہی ہے، تو یہاں پہ ہماری اختتامی اور ابتدائی سیم ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ ٹرمینل زاویہ کہلائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ربع زاویہ، اگر کسی زاویے کا اختتامی بازو -x محور یا -y محور پر ہو تو اس زاویے کو ربع زاویہ کہتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش کا 60 کے اساس کا نظام کیا ہے؟ زاویے کی پیمائش ڈگری، منٹس اور سیکنڈز میں کرتے ہیں، اسے زاویوں کی پیمائش کے 60 کے اساس کا نظام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو قیمت زاویہ میں کل کتنے منٹس ہوتے ہیں؟ دو قیمت زاویہ میں کل 1800 منٹس ہوتے ہیں۔ تو کلیاتی نسبتوں سے کیا مراد ہے اور یہ کتنی ہیں؟ یہ ہمارے پاس جو 6 ہیں کون سی ہیں؟ سائن، کاس، ٹین، سیکنڈ، کوس سیکنڈ، کاٹ۔ ریڈین اور ڈگری کے درمیان تعلق کیا ہے؟ ایک ریڈین جو برابر ہوتا ہے 180 ڈگری بائی پائی، اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 57.2 ڈگری سینٹی گریڈ، اور ایک ڈگری جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ پائی بائی 180 ریڈین کے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کوشچنز بھی ہیں، شارٹ کوشچن آپ کے لازمی آئیں گے، ان میں سے کوئی ایک لازمی آئے گا۔ یا تو ڈگری سے جب اپنے ریڈین میں جانا ہو تو آپ پائی بائی 180 سے ملٹیپلائی کریں گے، اور اگر آپ نے جو ریڈین سے ڈگری میں جانا ہو تو 180 بائی پائی سے ملٹیپلائی کریں گے۔ آسان ہے بہت، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ انتشار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کسی مواد میں موجود مدات کے پھیلاؤ کو انتشار کہتے ہیں۔ انتشاری پیمانے کی تعریف کریں۔
جو پیمانہ مواد میں تبدیلی کی حد معلوم کرنے کے استعمال و انتشاری پیمانہ کہلاتا ہے۔ 7 مواد میں سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی مد کے فرق کو 7 کہتے ہیں۔ چھوٹی قیمت منفی بڑی قیمت = 7، یعنی کہ جو ہمارے پاس رینج ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو رینج آ جاتی ہے اسے کوئی ہم 7 بھی کہتے ہیں۔ معیاری انحراف کسی مواد کی حسابی اوز کے انحرافات کے مربعوں کا جذر جو مدات کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے پاس اس کا فارمولہ بھی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا۔ تغیرت کسی مواد کی حسابی اوز کے انحرافات کے مربعوں کا مجموعہ جو مدات کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہو، وہ ہمارے پاس یہ کہلاتا ہے، اور یہ اس کا جو فارمولہ ہے۔ جماعتی حدود کی تعریف کریں۔ ہر جماعت میں 2 قیمتیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی۔ چھوٹی قیمت کو نچلی جماعت حد اور بڑی قیمت کو بالائی جماعتی حد کہتے ہیں۔ جماعتی نشان ٹیلی مارکس جن کو کہتے ہیں، کسی جماعت کے درمیانی نقطے کو جماعتی نشان کہتے ہیں۔ یہ نچلی اور بالائی جماعتی حد کو جمع کر کے 2 پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں آپ کو بس کالمی نقشہ بھی ہے۔ مرکزی رجحان کے 2 پیمانوں کے نام ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ایک حسابی اوسط ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے وسطانیہ۔ اس کے بعد آپ کو بس نسبت ہے، 2 ہم قسم مقداروں کے درمیان تعلق کو نسبت کیسے ہیں، مثلا A/B۔ تناسب کیا ہوتی ہے، تناسب 2 نسبتوں کے درمیان برابری کو ظاہر کرتا ہے، جیسے A/B = C/D۔ تغیر راست ہے، اسی طرح آپ کو بس 2 مقداروں کے درمیان ایسا تعلق ہے، اگر ایک مقدار زیادہ ہو تو دوسری بھی زیادہ ہو جائے، اسے تغیر راست کہتے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ پروپورشن۔ تغیر معکوس کیا ہوتی ہے، وہ اس کا الٹ ہوتی ہے کہ اگر ایک مقدار زیادہ ہو تو دوسری مقدار کم ہو جائے۔ مشترک تغیر کیا ہوتی ہے، راست اور معکوس تغیروں کے ملنے سے مشترک تغیر بنتا ہے۔ ہمزاد مساواتیں ہیں، سائملٹینیس ایکویشنز۔ ترکیبی تقسیم کیا ہوتی ہے، جب کثیر رقمی کو یک درجی کثیر رقمی سے تقسیم کرتے ہیں تو حاصل قسمت اور باقی معلوم کرنے کا طریقہ ترکیبی تقسیم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سمیٹرک تفاعل، 2 درجی مساوات، معکوس مساوات، قوت تمامی مساوات، جذری مساوات۔ یہ جو آپ کی ڈیفینیشنز ہیں نا، یہ لاسٹ سے سٹارٹ کی طرف آپ دیکھیں، یہ آپ کی فرسٹ چیپٹر سے ڈیفینیشنز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ آپ نے لازمی ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، کر لیں گے تو اس میں آپ کا ہی بھلا ہے، ٹھیک ہے۔ معیاری 2 درجی مساوات کیا ہوتی ہے، جو اسٹینڈرڈ فارم ہے کوڈریٹک ایکویشن کی، وہ کیا ہے، x² + bx + c = 0۔ اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے، x = -b + -b² - 4ac/2a۔ اور اس 2 درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقوں کے نام ہمارے پاس ہوتے ہیں، ایک تجزیہ کا طریقہ ہوتا ہے، ایک تکمین مربع کا طریقہ ہوتا ہے، اور ایک 2 درجی فارمولہ جو کہ ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دائرہ نکات کا ایسا سیٹ جن کا کسی مرکزی نشان سے فاصلہ مساوی یا دائرہ کہلاتا ہے۔ اس کا مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کون سا ہے، کمپوننٹو ڈیوائڈنڈو تھیورم۔ اگر ہمارے پاس A/B برابر ہو C/D کے، تو ہم ریشو کو فریکشن کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹے کی فارم میں A/B = C/D۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، ایک دفعہ A- B، نیچے والی ٹرم ایک دفعہ مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں، اسی طرح ادھر بھی نیچے والا ٹرم ایک دفعہ مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں، A- B/A + B = C - D/C + D۔ اور اگر ہم اس کو ریشو کے فارم میں لکھیں تو یہ بس آ جائے گا A- B/A + B = C - D/C + D، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو فائدہ بھی آپ کو ظاہر ہے اس سے ہوگا ہی، اگر آپ اس سے اٹھائیں گے فائدہ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ جن تک نہیں پہنچ رہے ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور بھرپور محنت کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا، اور درود شریف پڑھ کے ایک ڈاکومنٹ میں ڈن لازمی لکھیں۔ میری دعا ہے کہ اس درود شریف کی برکت سے جو ہے وہ اللہ کرے کہ آپ ان پیپرز میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔